الجملۃ المفیدہ، جملہ مفیدہ. الامثلہ: البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہونے والا ہے. شمّ علی وردۃ، علی نے گلاب کا پھول سونگھا. قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول چنا. یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے. یکثر النخیل فی مصر، مصر میں کھجور کثرت سے ہوتا ہے. البحث: اذا تأملنا الترکیب الاول، جب ہم پہلی ترکیب پر غور کرتے ہیں. وجدناہ یترکب من کلمتین، تو ہم اس کو دو کلمات سے مرکب پاتے ہیں. احداہما البستان، ان دونوں میں سے ایک البستان ہے. والثانیۃ جمیل، اور دوسرا جمیل ہے. فاذا اخذنا الکلمۃ الاولی وحدہا، تو جب ہم پہلے کلمے کو لیتے ہیں الگ. وہی البستان، اور وہ ہے البستان. لم نفہم الا معنی مفردا، تو ہم نہیں سمجھتے مگر یہ کہ ایک مفرد معنی. لا یکفی للتخاطب، جو کہ مخاطبت کے لیے کفایت نہیں کرتا. وکذالک الحال، اور ایسا ہی حال ہوتا ہے. اذا اخذنا الکلمۃ الثانیۃ وحدہا، جب ہم دوسرا کلمہ لیتے ہیں الگ سے. وہی جمیل، اور وہ ہے جمیل. ولکن، اور لیکن. اذا ضممنا، جب ہم ملا دیتے ہیں. احدی الکلمتین، ایک کلمے کو. الی الاخری، دوسرے کے ساتھ. علی النحو الذی فی الترکیب، بالکل اس انداز میں جیسا کہ ترکیب میں موجود ہے. وقلنا، اور ہم کہتے ہیں. البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. فہمنا معنی کاملا، تو ہم مکمل معنی سمجھتے ہیں. واستفدنا فائدۃ تامۃ، اور ہم مکمل فائدہ حاصل کرتے ہیں. وہی اتصاف البستان بالجمال، اور وہ یہ ہے کہ باغ کی صفت بیان کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ولذالک، اور اس وجہ سے. یسمى ھذا الترکیب، اس ترکیب کو نام دیا جاتا ہے. جملۃ مفیدۃ، جملہ مفیدہ. وکل واحدۃ من الکلمتین تعد جزءا من ھذہ الجملۃ، اور دونوں کلمات میں سے ہر ایک کو جملے کا جز گنا جاتا ہے. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور اسی طرح باقی مثالوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. وَبِهَذَا نَرَى، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا، کہ ایک کلمہ الگ سے. لا تکفی فی التخاطب، وہ کفایت نہیں کرتا مخاطبت میں. وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، اور دو کلمات یا اس سے زیادہ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. حَتَّى يَسْتَفِيدَ الْإِنسَانُ فَائِدَةً تَامَّةً، تاکہ انسان مکمل فائدہ حاصل کر سکے. وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اجلس تکلم، اور اس نوعیت کے جو کلمات ہوتے ہیں. قم کھڑے ہو جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، تکلم بات کرو. مما ظاہرہ، جن کا ظاہر یہ ہوتا ہے. انہ کلمۃ واحدۃ، کہ وہ ایک کلمہ ہے. کافیۃ فی التخاطب، جو کہ مخاطبت کے لیے کفایت کرتا ہے. فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدۃ،
تو وہ حقیقت میں کلمہ واحدہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِّن كَلِمَتَيْنِ، وہ ایک جملہ مرکب ہوتا ہے جو کہ دو کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ احداہما ملفوظۃ، جن میں سے ایک کو بولا جاتا ہے، وہیا قم مثلا، جو کہ کم ہے مثال کے طور پہ، والاخری غیر ملفوظۃ، اور دوسرا کلمہ بولا نہیں جاتا، وہیا انت، اور وہ ہوتا ہے تو، یعنی کہ ضمیر تو، التی یفہمھا السامع من الکلام، وہ جس کو کہ سننے والا کلام سے سمجھ لیتا ہے، وَإِن لَّمْ يُنطق بِهَا، اگرچہ اس کو بولا نہ گیا ہو۔ القواعد: الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ، وہ ترکیب جو کہ مکمل فائدہ دیتی ہے، یسمى جملۃ مفیدۃ، اسے نام دیا جاتا ہے جملہ مفیدہ کا، ویسمى ایضا کلاما، اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جملہ مفیدہ دو کلمات سے بھی مرکب ہوتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور دو سے زیادہ سے بھی ترکیب پاتا ہے، وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور ان میں سے ہر کلمے کو اس کا ایک جز گنا جاتا ہے۔ تمرینات: اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، ان جملوں کو پڑھیں اور ان میں سے کلمات کو واضح کریں ہر جملے کے اندر۔ 1. السماء ممطرۃ، آسمان بارش برسانے والا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے۔ ینقطع المطر، بارش رکتی ہے۔ یسیر السحاب، بادل چلتا ہے۔ تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے۔ تجف الارض، زمین خشک ہوتی ہے۔ الطائر فوق الشجرۃ، پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ یقطف علی الازہار، علی پھول توڑتا ہے۔ یلعب الغلمان بالکرۃ، لڑکے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ینزل المطر من السماء، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تسیر السفن فی البحار، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں۔ یشتد البرد فوق الجبال، پہاڑوں کے اوپر سردی شدید ہوتی ہے۔ اجزاء الجملۃ الامثلہ: رکب ابراہیم الحصان، ابراہیم گھوڑے پر سوار ہوا۔ یداعب اسماعیل القط، اسماعیل بلی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یحصد الفلاح القمح، کسان گیہوں کو کاٹتا ہے۔ تأکل الشاة فولا وشعیرا، بکری لوبیا اور جو کھاتی ہے۔ سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت سنی۔ یسطع النور فی الحجرۃ، کمرے میں روشنی بلند ہوتی ہے۔ تجری السفینۃ علی الماء، کشتی پانی پر چلتی ہے۔ هل تحب السفر، کیا تم سفر کو پسند کرتے ہو؟ البحث: عرفنا فیما مضی، جو کچھ گزرا اس میں ہم نے جان لیا، ان الجملۃ المفیدۃ، کہ جملہ مفیدہ، تترکب من اجزاء، وہ کچھ اجزاء سے ترکیب پاتا ہے، ہی الکلمات، جن کو ہم کلمات کہتے ہیں۔ ونرید، اور ہم چاہتے ہیں، ان نعرف فی ھذا الدرس، کہ اس درس میں ہم جان لیں،
انواع الکلمات، ان کلمات کی نوعیت، فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا فی الجمل، جب ہم غور کرتے ہیں جملوں میں، التی معنا، جو کہ ہمارے پاس ہیں، وجدنا، تو ہم پاتے ہیں، ان الکلمات ابراہیمہ، کے کلمات ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، والفلاح، اور فلاح، الفاظ تسمى بہا اشخاص، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے لوگوں کو نام دیا جاتا ہے، وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ، اور یہ جو کلمات ہیں، الحسانہ، حسان، والقطہ، اور بلہ، والشاۃ، اور بکری، الفاظ، تو یہ الفاظ ہیں، تسمى بہا انواع من الحیوان، ان سے ایک حیوان کی نوع کو نام دیا جاتا ہے، وَأَنَّ الْقَمْحَ، اور یہ جو گیہوں، والفولا، اور لوبیا، وشعیرہ، اور جو، الفاظ، یہ الفاظ ہیں، تسمى بہا، جن سے نام دیا جاتا ہے، انواع من النبات، نباتات کی نوعیت کی چیزوں کو، وَأَنَّ الْحُجْرَةَ، اور یہ جو کمرہ، وَالسَّفِينَةَ، اور کشتی، وَالْمَاءَ، اور پانی، الفاظ، یہ الفاظ ہیں، تسمى بہا انواع من الجماد، جن سے نام دیا جاتا ہے جمادات کی نوعیت کی چیزوں کو، وَأَنَّ النَّصِيحَةَ، اور یہ جو نصیحت، وَالنُّورَ، اور روشنی، وَالسَّفَرَ، اور سفر، الفاظ، یہ الفاظ ہیں، تسمى بہا انواع اخرى من المعانی، جن سے معانی کی نوعیت کی دوسری چیزوں کو نام دیا جاتا ہے، وَلِذَالِكَ، اور اس لیے، تسمى كل کلمۃ من هذه الکلمات، ان کلمات میں سے ہر کلمے کو نام دیا جاتا ہے اسمن، اس کو اسم کہا جاتا ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، كل کلمۃ، ہر وہ کلمہ، یسمى بہا انسان، جس کے ذریعے سے کسی انسان کو نام دیا جاتا ہے، او حیوان، یا کسی حیوان کو نام دیا جاتا ہے، او نبات، یا کسی نبات کو نام دیا جاتا ہے، او جماد، یا کسی جمادات کی نوعیت کی چیز کو نام دیا جاتا ہے، او ایو شیء آخر، یا کسی بھی اور چیز کو نام دیا جاتا ہے تو اس کو اسم کہا جائے گا۔ نعود للجمل مرۃ ثانیۃ، ہم جملوں کی طرف پلٹتے ہیں دوبارہ، فنجد، تو ہم پاتے ہیں، ان کل کلمۃ من الکلمات، کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کلمہ، رکبا، وہ سوار ہوا، ویضاعب، وہ کھیلتا ہے، ویحصد، وہ کاٹتا ہے، وتأکل، وہ کھاتی ہے، تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، یہ دلالت کرتے ہیں کسی فعل کے حصول پر کسی خاص زمانے میں، فلفظ رکبہ، پس مثال کے طور پر یہ جو رکبہ کا لفظ ہے وہ سوار ہوا، مثلا یدل علی الرکوب، یہ دلالت کرتا ہے سوار ہونے پر، فی الزمن الماضی، پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں، ویضاعب، اور وہ کھیلتا ہے، یدل علی المداعبۃ، وہ دلالت کرتا ہے باہم کھیل کود پر، فی الزمن الحاضر او الآتی، زمانہ حاضر میں یا آنے والے زمانے یعنی کہ مستقبل میں، وحلم جرا، اور اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھا جا سکتا ہے، وَلِذَالِكَ، اور اس وجہ سے، تسمى كل کلمۃ من هذا النوع فعلا، اس نوعیت کے ہر کلمے کو فعل کہا جاتا ہے، فعل، وَعِنْدَ تَأَمُّلِ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، اور جب ہم آخری تین جملوں پر غور کرتے ہیں، نجدو، تو ہم پاتے ہیں، ان الکلمات، کہ یہ جو کلمات ہیں، فی، میں، وعلا، پر، وحل، کیا، اذا نطق بکل منہا وحدہ، جب ان کو الگ سے بولا جاتا ہے، لم یفہم لہ معنی کامل، تو اس سے کوئی مکمل معنی نہیں سمجھا جاتا، وَإِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، اور جب ان کو بولا جاتا ہے ان کے جملے کے اندر، ظَهَرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا، تو ان کا معنی مکمل طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْكَلِمَاتِ، تو ان کلمات میں سے ہر کلمے کو نام دیا جاتا ہے، هَٰذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ، ان تینوں کلمات میں سے ہر کلمے کو نام دیا جاتا ہے حرفاً، حرف کا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَٰذَا النَّوْعِ،
اس نوعیت کے ہر کلمے کو حرف کہا جائے گا۔ القاعدہ، الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ فالاسم کل لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر، اسم ہر وہ لفظ جس سے کسی انسان کو، کسی حیوان کو، کسی نبات کو، کسی جماد کو یا کسی بھی دوسری چیز کو نام دیا جائے۔ والفعل کل لفظ یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، اور فعل ہر وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے کسی عمل کے حصول پر کسی خاص زمانے میں۔ والحرف کل لفظ لا یظہر معناہ کاملا الا مع غیرہ، اور حرف ہر وہ لفظ ہے جس کا کامل معنی ظاہر نہ ہوتا ہو الا یہ کہ اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جائے۔ تمرینات، اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الاسماء التی تدل علی اشخاص، اور نمایاں کرو ان اسماء کو جو کہ اشخاص پر دلالت کرتے ہیں، والتی تدل علی حیوان، اور ان کو جو کسی حیوان پر دلالت کرتے ہیں، والتی تدل علی نبات، اور ان کو جو کسی نبات پر دلالت کرتے ہیں، والتی تدل علی جماد، اور ان کو جو کسی جماد پر دلالت کرتے ہیں۔ فرید یجری فی الشارع، فرید سڑک میں چلتا ہے۔ علی یرکب الحمار، علی گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ یحترق الحطب، ایندھن جلتا ہے۔ یتسلق الغلمان الجبل، لڑکے پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ افترس الذئب کبشا، بھیڑیے نے مینڈھے کو پھاڑ ڈالا۔ الثعلب یأکل الدجاج، لومڑ مرغی کھاتا ہے۔ الکلب ینام فی البستان، کتا باغ میں سوتا ہے۔ یحب الولد البرتقال، لڑکا سنگترے کو پسند کرتا ہے۔ البستانی یجمع الازہار، مالی پھول اکٹھے کرتا ہے۔ یسبح الاولاد فی البحر، لڑکے دریا میں تیرتے ہیں۔ الحدید یذوب فی النار، لوہا آگ میں پگھلتا ہے۔ المداد فی الدوات، سیاہی دوات میں ہے۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھو، ومیز الاسماء والافعال والحروف، اور اسماء اور افعال اور حروف میں امتیاز کرو۔ یفتح محمد الباب، محمد دروازہ کھولتا ہے۔ یشتری التاجر القطن، تاجر کپاس خریدتا ہے۔ یزرع الفلاح القصب، کسان بانس اگاتا ہے۔ یقرأ سعید الکتاب، سعید کتاب پڑھتا ہے۔ یدخل الہواء فی الحجرۃ، ہوا کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ الثمر یتساقط علی الارض، پھل زمین پر گرتا ہے۔ الثور یحرث الارض، بیل زمین میں ہل چلاتا ہے۔ تصنع الاحذیۃ من الجلد، جوتے چمڑے سے بنتے ہیں۔ العصفور یغرد علی الشجرۃ، چڑیا درخت پر چہچہاتی ہے۔ یذهب العمال الی المصنع، مزدور کارخانے کی طرف جاتے ہیں۔ الکبش والقط، مینڈھا اور بلی۔ انا فی الحجرۃ، میں کمرے میں ہوں۔ والکبش فی الحقل، اور مینڈھا کھیت میں ہے۔ وہو لا یقدر، اور وہ قدرت نہیں رکھتا، ان یدخل عندی، کہ وہ میرے پاس داخل ہو سکے۔ واما انا، اور رہا میں، فاقدر، پس میں قدرت رکھتا ہوں، ان اخرج الیہ، کہ میں اس کی طرف باہر نکلوں۔ یا غالب، اے غالب، لا تقرب من الکبش، مینڈھے کے قریب مت ہو۔ لأنک اذا قربت منہ،
اس لیے کہ جب تم اس کے قریب ہوگے نطحک بقرنیہ، وہ اپنے دونوں سینگوں سے تمہیں ٹکر مارے گا۔ العب مع القط، بلی کے ساتھ کھیلو، ولا تلعب مع الکبش، اور مینڈھے کے ساتھ مت کھیلو۔ اخت الصغیرہ، تو میری چھوٹی بہن، لہا قط ابید، اس کی ایک سفید بلی ہے، تلعب معہ، وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے، طول النہار، سارا دن، فلا ہی تعاکسہ، نہ تو وہ اسے ستاتی ہے، ولا ہوا یخمشھا، اور نہ ہی وہ اس کو پنجہ مارتی ہے۔ الزہرۃ، پھول، علی لہ اخ مسافر، علی اس کا ایک مسافر بھائی ہے، بعث لہ شجرۃ ورد ناشفۃ، اس نے اس کے لیے گلاب کا ایک سوکھا ہوا پودا بھیجا، فاخذ علی یسقیھا کل یوم، تو علی نے اس کو روز پانی دینا شروع کر دیا، حتی اخضر قشرھا، یہاں تک کہ اس کی جلد ہری ہو گئی، ونبت فیھا ورق صغیر اخضر، اور اس کے اندر ایک چھوٹا ہرا پتا اگ آیا، ففرح علی کثیرا، تو علی بہت زیادہ خوش ہوا، بحیاتھا، اس کی زندگی سے، ووضعها فی الشمس، اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا، وبعد ذالک، اور اس کے بعد طلعت فیہا، اس کے اندر طلوع ہوا، وردۃ حمراء، سرخ گلاب، ورقھا البرانی اخضر، جس کا بیرونی چھلکا ہرا تھا، وبعد یوم، اور ایک دن کے بعد تفتحت الوردۃ، گلاب کھل گیا، وطلع جنبہا، اور اس کی سائیڈ پہ نکلا، ورد غیرھا صغیر، اس کے علاوہ ایک چھوٹا گلاب، فاخذها علی لینظرھا ابوہ، تو علی اس کو لے گیا تاکہ اس کا باپ اسے دیکھے، فاعجبتہ، تو اس نے اس کو متاثر کیا، وقال، اور اس نے کہا، یا علی، اے علی، ھذہ الشجرۃ، یہ پودا، لا بد ان تکبر، ضرور ہے کہ بڑا ہوگا، ویطلع فیھا، اور اس کے اندر اگیں گے، ورد کثیر، بہت سے گلاب، اذا سقیتھا، جب تم اس کو پانی دو گے، کل یوم، ہر روز، فی المیعاد، وقت سے۔